حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو تھا جو آپ کی زندگی میں بڑا نمایاں تھا، وہ تھا عدل اور انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، ساری زندگی آپ کی عدل اور انصاف پہ گزری۔ آپ کا جو فیصلہ ہوتا وہ عدل پر مبنی ہوتا، چاہے اس فیصلے کا تعلق آپ کی ذات سے ہوتا، چاہے آپ کی اولاد سے ہوتا، چاہے اس کا تعلق رعایا کے ساتھ ہوتا، ہر فیصلہ آپ کا عدل اور انصاف پر مبنی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور انصاف کیسا تھا؟ میں چند واقعات عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا حضرت عمر کی ساری زندگی عدل اور انصاف پہ گزری۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری کی کتاب ہے تاریخ مدینتی دمشق۔ اس کتاب کی 44 نمبر جلد میں تفصیل کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہیں۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو گیا۔ اب معاملہ حل کرانے کے لیے کسی سالس کی ضرورت تھی، باوجود یہ کہ حضرت عمر اس دور میں خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے۔ آپ نے فیصلہ خود سے نہیں فرمایا کسی تیسرے آدمی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب کی رائے بھی یہ تھی کہ حضرت زید بن ثابت سے کروایا جائے، تو حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت زید کے ہاں جیسے پہنچے تو وہ استقبال میں کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھ کر ملے اور اپنی جگہ پر بیٹھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے خصم کے ساتھ مقابل کے ساتھ بیٹھوں گا۔ تو جہاں حضرت ابی بن کعب بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب چونکہ مدعی حضرت ابی بن کعب تھے اور انہوں نے اپنا دعویٰ دائر کیا، لیکن ان کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ مدعی کے پاس اگر گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ پر قسم آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب قسم آنی تھی، تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا حضرت ابی بن کعب سے کہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی ہوتا تو میں کبھی تم سے نہ کہتا، لیکن امیر المومنین ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں قسم نہ دی جائے اور انہیں اس معاملے میں پابند نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، قسم کھانا چونکہ شریعت کا حکم ہے لہٰذا میں قسم کھاؤں گا۔ قسم کھائی اور ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اس موقع پر جو جملہ آپ نے فرمایا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے حضرت زید کو مخاطب کر کے کہا، زید تم اس وقت تک عادل حکمران نہیں بن سکتے، اس وقت تک عادل جج اور قاضی نہیں بن سکتے جب تک تمہاری نگاہ میں عمر اور عام انسان برابر نہ ہو۔ یہ تم نے فیصلے کے اندر دو خطائیں کی۔ نمبر ایک، تم نے مجھ سے کہا میرے قریب بیٹھو، حالانکہ اصول یہ ہے مدعی اور مدعا علیہ دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ نمبر دو، تم نے میرے لیے رعایت رکھی کہ میں قسم نہ کھاؤں، حالانکہ شریعت کا اصول ہے مدعی کے ذمے گواہ، مدعا علیہ کے ذمے قسم ہے۔ تو اس فیصلے میں تم سے دو خطائیں ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور انصاف اس واقعے میں واضح طور پر چھلکتا ہے۔ آپ مدعی کے ساتھ بیٹھے اور شریعت کے ضابطے کے مطابق آپ نے قسم بھی کھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور انصاف کا اندازہ اس واقعے سے بھی ہوتا ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 241 ہجری نے اپنی کتاب الزہد میں نقل فرمایا۔ جب بحرین فتح ہوا تو مشک اور عنبر کی خوشبو بھی بہت زیادہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ یہ خوشبو تقسیم کی جائے اور کسی عورت کے ذریعے سے اس کو تقسیم کروایا جائے اور عدل اور انصاف کے ساتھ برابر کی تقسیم ہو۔ تو آپ کی گھر والی تھیں حضرت عاتقہ بنت عمر بن نفیل۔ انہوں نے فرمایا امیر المومنین مجھے دیجئے تاکہ میں تقسیم کر دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تم تقسیم نہ کرو۔ کہا کہ آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں کہ میں عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کروں گی؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اعتماد تو ہے آپ پر، لیکن ہو سکتا ہے جب آپ تقسیم کرو مشک اور عنبر کے ذرات آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگ جائیں، جسم کے کسی حصے پر تمہیں کھجلی ہو، تم خارش کرنے لگو، تو مشک اور عنبر کے ذرات تمہیں زیادہ مل جائیں، اوروں کو کم مل جائیں، تو عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ تو اس واقعے سے اندازہ کیجئے کس قدر عدل اور انصاف ہیں کہ اپنی اہلیہ باوجود یہ کہ اگر وہ تقسیم کرتی تو عدل کے مطابق کرتی، لیکن آپ نے انہیں اجازت نہ دی۔ کہیں ایسا نہ ہو مشک اور عنبر کے ذرات ان کے پاس زیادہ آ جائیں، کسی کے پاس کم چلے جائیں، عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے عدل کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری نے السنن الکبریٰ بیہقی میں سند کے ساتھ واقعہ ذکر فرمایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت فرما رہے، گشت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اونٹوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ فربا اونٹ کس کے اونٹ ہیں؟ تو بتایا گیا آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے عبداللہ کے؟ فرمایا گیا جی آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کے اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بلاؤ۔ جب بلایا گیا پوچھا کہ یہ اونٹ تم نے کہاں سے خریدے، کب خریدے، اور یہ اونٹ تم نے کہاں رکھے تھے؟ فرمایا ابا جان میں نے یہ اونٹ چند عرصہ پہلے خریدے تھے۔ فرمایا ان اونٹوں کو تم نے کہاں رکھا تھا؟ کہا جو سرکاری چراگاہ ہے وہاں اونٹ چرتے تھے تو میرے اونٹ بھی وہیں چرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے اونٹ وہاں چرتے تھے تو تمہارے اونٹوں کی رعایت زیادہ رکھی گئی ہوگی، کہا گیا ہوگا کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کے سامنے چارہ زیادہ ڈالو، ان کی خبرگیری زیادہ کرو، ان کے سامنے پانی رکھو، ان کی مالش کرو، تمہارے اونٹوں کی رعایت زیادہ رکھی گئی ہوگی، اوروں کے اونٹوں کی رعایت کم رکھی گئی ہوگی، اور وہ سرکاری چراگاہ ہے اس میں رعایا کا حق ہے، تمہارا میں اس میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تم اپنے اونٹوں کو اس میں چھوڑ دیتے، تم نے جو کیا وہ غیر مناسب کیا، لہٰذا اپنے اونٹوں کو فروخت کرو، جس قیمت پہ تم نے اونٹ خریدے تھے وہ قیمت تم لے لو، اور جتنی زائد رقم ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ فروخت کیے، اور جتنی رقم میں انہوں نے اونٹ خریدے تھے وہ رقم اصلی تو خود لے لی، جتنا نفع ہوا وہ سارا بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عدل اور انصاف کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا معاملہ کتنا تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے جسے امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 207 ہجری نے فتوح الشام میں، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا۔ جبلہ بن ایہم یہ ایمان لے کر آئے، یہ غسان کے شہزادے تھے۔ جب یہ ایمان لے کر مسلمان ہو کر آئے تو یہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ ان کے نوکر چاکر اور خدام بھی موجود تھے، ان کے ساتھ ان کے رفقا کی ایک بڑی تعداد تھی۔ جب یہ حرم میں داخل ہوئے جبلہ تو یہ طواف کرنے لگے اور ان کی چادر پیچھے سے گھسٹتے ہوئے آ رہی تھیں۔ اچانک کسی شخص کا اس پہ قدم پڑ گیا تو قدم پڑنے کی وجہ سے ان کو چلنے میں تکلیف ہوئی، چادر نیچے گر گئی تو انہوں نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ اس شخص کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو وہ فوراً نیچے گر پڑا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ جبلہ اسے کہنے لگا کہ تم نے میری چادر پہ کیوں پاؤں رکھا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے میں غسان کا شہزادہ ہوں، مال والا، دولت والا، ثروت والا، تم کون ہو کہ تم نے میری چادر پہ پاؤں رکھا ہے؟ وہ شخص حضرت عمر کے پاس گیا کہ امیر المومنین انہوں نے بلا وجہ مجھے مارا اور اس قدر زور سے مارا کہ میری یہ ناک کی ہڈی متاثر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر کہا جبلہ کیا تم نے ہی مارا ہے؟ پہلے واقعے کی تحقیق کی، انہوں نے کہا ہاں میں نے ہی مارا۔ کہا کیوں مارا؟ کہا انہوں نے میری چادر پہ پاؤں رکھا۔ کہا اگر پاؤں غلطی سے پڑ گیا تو تم نے اتنا زور سے کیوں مارا کہ ان کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی؟ فرمایا کہ اب تم سے قصاص لیا جائے گا، یا تو یہ تمہیں معاف کر دے تو الگ بات ہے، اگر یہ معاف نہ کرے اسلام کا اصول ہے اسی طرح تمہاری بھی ناک کی ہڈی توڑی جائے گی۔ اسلام کے ہاں قانون عدل کا قانون ہے۔ جبلہ نے آگے سے کہا میں تو غسان کا شہزادہ یعنی بادشاہ، کیا اس کے بدلے میں میرے ساتھ ایسا کیا جائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا اسلام کا قانون عدل کا ہے، اس میں بادشاہ ہو یا غریب ہو، دولت مند ہو یا فقیر ہو، سب برابر ہیں۔ اگر یہ آپ کو معاف کر دیں فبہا، اور اگر معاف نہ کریں تو آپ سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔ اس نے آگے سے کہا کہ میں ایسا دین چھوڑ دوں گا جس دین کے اندر غریب اور امیر برابر ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے دین چھوڑ دیا پھر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یعنی اشارہ تھا ارتداد کی طرف، اگر مذہب چھوڑو گے پھر تو تم مرتد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ دیر وقت دیجئے، میں سوچتا ہوں پھر میں آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ چلے گئے سوچنے کے لیے۔ انہیں معلوم تھا حضرت عمر ضرور عدل پر فیصلہ کریں گے، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، صرف دھمکی نہیں دیتے بلکہ شریعت کے معاملات کو طے کرتے ہیں شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اب وہ شخص وہاں سے گیا، رات کے وقت جب اندھیرا چھا گیا تو اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ وہاں سے نکل پڑا، بھاگ گیا اور مکہ کے حدود سے نکلا اور پھر وہ ہرقل کے پاس روم چلا گیا، اور معاذ اللہ پھر وہ بدبخت دوبارہ مرتد ہو گیا اور اس نے عیسائیت کو قبول کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس واقعے کو سنانے کا مقصد کہ ان کے ہاں عدل اور انصاف کتنا تھا، انہوں نے ایک عام آدمی اور ایک بادشاہ کے درمیان بھی عدل کا معیار برقرار رکھا۔
اور کہا کہ اگر وہ تمہیں معاف کریں تو ٹھیک، اگر معاف نہ کریں تو تم سے بھی اسی طرح کا بدلہ لیا جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر کی زندگی کا یہ وصف تھا، عدل اور انصاف۔ حضرت عمر کی زندگی میں عدل کس قدر ہے، اس واقعے کا اندازہ اس سے لگائیے۔ امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عیون الاخبار، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 597 ہجری کی ہے، مناقب عمر بن خطاب۔ ان دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے، اور جیسے ہی ممبر پر آئے خطبہ دینے لگے، آپ نے فرمایا لوگوں میری بات سنو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اطاعت نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں اس بات کا جواب نہ دیں۔ فرمایا بھئی کس بات کا جواب؟ کہا یہ کپڑے تقسیم ہوئے، ہمارے درمیان بھی تقسیم ہوئے، لیکن ہمارا کرتا نہ بنا، اور ان کپڑوں میں آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ اشارہ اس طرف تھا کہ آپ کا قد بھی لمبا ہے، جسامت بھی ہے، تو آخر ایک کپڑے سے آپ کا کرتا کیسے بنا؟ حالانکہ ہمیں ملا تو ہمارا تو کرتا نہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، عبداللہ ابن عمر آئے اور آ کر ممبر پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی اپنے حصے کا کپڑا حضرت عمر کو دیا، جب یہ دونوں کپڑے ملے تو ان کے بعد میرے والد کا یہ کرتا بنا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین اب آپ اپنے خطبے کو جاری رکھیں۔ حضرت سلمان فارسی بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ جاری رکھا۔ یہ چند واقعات سنا کے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں کس قدر عدل اور انصاف تھا۔ آپ نے ہر موقع پر عدل کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ کر امت کو درس دیا تھا، جیسے بھی معاملات ہوں انسان کبھی عدل کے دامن کو نہ چھوڑے۔